نحمدك يا الله على ما خلقتنا وعلى ما رزقتنا وعلى ما هديتنا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد آج کے درس کا موضوع نکاح کی اہمیت، قسط نمبر 3 از احادیث مبارکہ۔ جناب سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن کے حق میں ایمان اور تقوی و طہارت کے بعد، ایمان لانے، تقوی و طہارت کی نعمت پانے کے بعد، اللہ کی طرف سے جو عظیم نعمت ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں وہ نیک صالح پرہیزگار بیوی ہے۔ ایمان اور تقوی و طہارت کے بعد اللہ کریم نے اگر کسی کو عظیم نعمت سے نوازا ہے تو وہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کس چیز کو فرمایا؟ نیک بیوی۔ ان امرہا، اگر شوہر اس کو کسی جائز بات کا کہتا ہے جو شرعاً درست ہے، ظاہر ہے یہ بھی نیک بیوی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اگر شوہر اس کو خلاف شرع کوئی کام کہے گا تو وہ نہیں مانے گی۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں تو لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک بیوی کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اگر شوہر اس سے تقاضا کرے ایسے کام کا جو خلاف شرع ہے تو وہ کسی صورت بھی اپنے شوہر کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ پرہیزگار بیوی کی نشانی ہے، خواہ اس کا شوہر اس کو طلاق ہی کیوں نہ دے دے۔ لیکن ایسی عورتیں اس زمانے میں ملنا بہت قلیل، کل مدوم کے درجے میں، قلیل بھی نہیں، نہ ہونے کے مسئلہ، نہ ہونے کے 1000 میں 1-2 ہو تو میں نہیں کہتا۔ یہاں تو حالت یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبیرہ گناہ ہیں، بعض ایسے کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں
لیکن شوہر کی وجہ سے عورتیں اف تک نہیں کرتی، ٹھیک ہے میرے شوہر نے تقاضا کیا، شوہر بعد میں ہیں، اللہ عز و جل اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہلے ہے، قبر میں شوہر نہیں بچائے گا، ٹھیک ہے، قبر میں ہمیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہی بچائے گی۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پہ عمل کیا تو سمجھے پھر قبر و آخرت بھی سنور گئی ہے، قبر و آخرت بھی۔ فرمایا اگر وہ اس کو شریعت کی روشنی میں کسی بات کا حکم کرتا ہے اطاعتہ، تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، اس کی بات کو مان لیتی ہے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے، میرے آقا فرماتے ہیں سرتہ، تو بیوی کی طرف جب شوہر دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دیتی ہے، بیوی اس کو، یعنی اخلاق اس کا اتنا اچھا ہے، انداز اتنا اچھا ہے۔ اور آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی جائز بات پر اس کا شوہر قسم اٹھا ڈالے، جائز بات پر شوہر قسم اٹھائے کہ میری بیوی یوں کرے گی، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں اس کی بیوی ویسے کر دیتی ہے، حالانکہ اسے پوچھا ہی نہیں ہوتا، پہلے ہی قسم اٹھا ڈالی ہے۔ فرمایا نیک جو ہے اس نے اپنے شوہر کی اتباع کرنی ہے فی ضوء القرآن والسنہ، قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں تک کلمات ہوں گے وہ اپنے شوہر کی کیا کرتی رہے گی، اتباع کرتی رہے گی، اس کی فرما برداری کرتی ہی رہے گی۔ اور بڑی پیاری بات آگے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، جو اس وقت اکثر گھروں کے مسائل ہیں، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اگر شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا، اگر شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نیک بیوی کی یہ بھی علامت ہے، وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت رکھتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت رکھتی ہے، اپنے شوہر کے گھر کی بھی حفاظت رکھتی ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں بہت سارے مسائل ہیں، اس کو میں کھولتا نہیں ہوں، ہر شخص کو پتہ ہے جو اس معاملے میں مسائل ہیں۔ تو جب شوہر گھر سے غائب ہیں، پرہیزگار بیوی کی علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو پامال ہے، وہ اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے شوہر کے مال کی بھی کیا کرتی ہے، گھر بار اہل و عیال اس کی اولاد کی بھی کیا کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ فرمایا یہ بھی نیک بیوی کی علامتوں میں سے علامت ہے، یہ بھی نیک بیوی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، کتنی؟ 4 چیزیں ایسی ہیں اللہ کریم نے جس کو وہ دے دی ہیں تو سمجھے کہ اللہ کریم نے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تو فرمایا کیا جس کو اللہ وہ 4 عطا فرما دے، جس کو اللہ کریم وہ 4 عطا فرما دے تو فقد اوتیہ، پس تحقیق اس کو دے دی گئی ہے، اس کو عطا کر دی گئی ہے۔ کیا؟ میرے آقا فرمایا خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمجھے کہ میرے رب نے مجھے عطا فرما دی۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 قلباً شاکرہ، فرمایا دل ایسا ہو جو ہر حال میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہے، خواہ انسان کسی حال میں، اور یہ جملہ صرف کہنا آسان ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اپنے رب کی بارگاہ میں جملے ایک ہی، مالک تیرا کرم ہے، مالک تیرا کرم ہے، مالک تیرا۔ یہ کہنا آسان ہے، جب اس کی تہ تک جائیں گے تو یہ حقیقت میں اولیاء اللہ کی یہ صفت ہے،
ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، ہر حال میں اپنے رب سے. ایسے تو نہیں فرمایا میرے آقا کریم نے، سمجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ نے عطا فرما دی. صرف 4 چیزیں. پہلی چیز کون سی فرمائی؟ قلبا شاکرا، کہ دل ایسا ہو جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. انسان مرض میں گیا تب بھی ٹھیک ہے، صحت میں ہے تب بھی، گلے شکوے شکایت اس کے اندر، مال حلال کا آ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، معیشت کو ذرا ٹائٹ کر دیا فرمایا تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی. مال اصل میں جو مال ہے نا، مال یہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے مطلقاً مال، بلکہ روایت میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو مال اور دنیاوی لذات اور دنیاوی آسائش و آرام کی اشیاء دے رہا ہو، ہر طرف سے، حدیث کے الفاظ ہیں، ہر طرف سے اس کے لیے گویا باب کھول دیے گئے ہیں دنیاوی حیثیت سے، اور بندہ نافرمان ہو. کیا مطلب ہوگا؟ بندے کے اندر خلاف شرع امور پائے جاتے ہوں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اس بندے کو یہ چیز اپنے لیے اچھی نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کے ساتھ کیا ہے، رب اس کو جہنم میں زیادہ عذاب دینا چاہتا ہے. یہ حدیث ہے. اور ہمارے ہاں جب رشوت کے انبار لگے ہوں، کسی کے ہاں سود سے پیسہ آ رہا ہو، حرام ذرائع سے مال اکٹھے ہو رہے ہوں، دھوکہ دھائی، ناپ تول میں کمی، مسلمانوں سے فراڈ، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ بس مال جمع ہو رہا، پتہ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے ہمارے. یہ تمہاری گھٹیا سوچ ہے، جس کی بھی یہ سوچ ہے گھٹیا سوچ ہے، کیونکہ میرے آقا فرمائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کیسے آ رہا ہے اور کہاں کہاں لگ رہا ہے، اور اس کی زندگی میں شریعت کے خلاف امور پائے جاتے ہوں. یہ شرائط فرمایا اللہ اس کو زیادہ عذاب دینا چاہتا ہے، اس لیے اس پر دنیا کی یہ ساری عیش و عشرت کو کھول دیا ہے، اور وہ نادان سمجھ رہا ہے کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہو گئے. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے، مبارک طیب طاہر پشت سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. آپ جو ہے نا کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے، گرمیوں کا موسم ہو اور میرے اور آپ جیسا سخت جسم کا انسان ہو اور چٹائی پہ لیٹا ہو تو اس کے نشان پڑتے ہیں نہیں پڑتے؟ میرے آپ جن کا جسم دیکھنے کے قابل ہی نہیں، جس جسم کی میں بات کرنے چلا ہوں اگر ادھر نسبت کی جائے تو، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے تو کائنات میں ایسی کوئی چیز بنی ہے نہ بن سکتی ہے جو میرے آقا کریم کے جسم سے زیادہ نرم و نازک ہو. یہ احادیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. جناب عمر پہنچتے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے. عمر رونا شروع کر دیتے، محبت تھی نا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، رونا شروع کیا. سرکار نے فرمایا عمر کیوں روتے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بے ایمان کافر مشرک یہود و نصارہ بت پرست یہ باطل مذہب پر ہے لیکن عیش و عشرت کر رہے ہیں. جملے غور سے سننے کے قابل ہے. باطل مذہب پر ہیں، کفار ہیں لیکن عیش و، اور آپ حق پرست دائی اللہ اکمل درجے کے آپ ہیں. آپ سے بڑی شان والا رب نے کسی کو نہ بنایا نہ کوئی قیامت تک، اور آپ کی یہ حالت ہے. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. میرے آقا فرماتے عمر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو دنیا کی عیش و عشرت ہے نا، فرمایا یہ رب نے مومن کے لیے رکھی ہی نہیں. لا عیش الا فی الاخرہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا یہ تو کفار کے لیے اللہ نے رکھی ہے. دنیا اور مومن اور عیش و عشرت میں ہو، فرمایا ناممکن بات ہے عمر. لا عیش الا فی الاخرہ. فرمایا یہ کافروں کے لیے دنیا میں عیش و عشرت کا ساز و سامان ہے، اور جو مومن ہے رب نے اس کے لیے آخرت میں عیش کا ساز و سامان بنا رکھا ہے. فرمایا ان کو 4 دن ہیں، ان کو رنگینیوں میں بدمست ہونے دو، کچھ نہیں ہوتا.
انشاءاللہ رب نے جو ہمارے لیے تیار کیا، نہ کسی نے اس عیش کو کبھی سوچا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ وہ کبھی ختم ہونے والی عیش ہے۔ فرمایا یہ تو کافروں کے لیے۔ اب ان صرف 2 حدیثیں رکھی، اس پہ ایک پورا باب ہے شریعت کا کہ مال جب اس انداز سے ہو جو میں نے پہلے عرض کیا، اور بندہ کے اللہ کا فضل ہے، تو یہ بندے کی بربادی کا سبب ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے۔ ہاں وہ مال یقیناً اللہ کا فضل ہے جو آتا ہو حلال طریقے سے، نمبر 1۔ پھر اس مسلمان کے ہاتھ سے جاتا ہو حلال کاموں کی طرف، جائز کاموں پہ خرچ ہوتا ہو۔ نمبر 3، اس مسلمان میں خلاف شرع کوئی امور بھی پایا، اور جس طرح مال بڑھتا جائے حلال و طیب ہوتا ہے، اسی طرح رب کے راستے میں اس کی طرف سے مال زیادہ لگتا جائے تو یقیناً یہ مال جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ لیکن ایسے لوگ آپ لائیں گے کہاں سے؟ معاشرے میں ذرا دیکھ لیجئے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 4 چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ نے دی وہ سمجھے مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ نے دے دی۔ پہلی چیز قلبًا شاکرا، پہلی چیز کیا ہے؟ ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی رہی، رب کی رضا پہ۔ یہاں تو جس کی 1 لاکھ روپے آمد ہے وہ 25,000 کی طرف منتقل ہو جائے تو اس کی حالت دیکھا کرو، گلے شکوے پتہ نہیں کیا کیا کلمات رب کی بارگاہ میں بولے گا۔ لاکھ سے 25,000، حالانکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ماہانہ 25,000 پیسے نہیں آ رہے، ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، تو اس کے گلے شکوے سننا۔ قلبًا شاکرا ایسے نہیں مل جاتے۔ فرمایا ہر حال میں کہ مالک تیرا کرم، مالک تیرا، جس حال میں رکھے یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تیرا۔ دوسری وَلِسَانًا ذَاكِرًا، فرما زبان ایسی ہو جو رب رسول کے ذکر سے تر رہتی ہو، ایسی زبان نہ جس سے چغلی، غیبت، بہتان تراشیاں، مسلمانوں کے خلاف گفتگو، اور جناب والا 2 3 4 کو لڑانے کے متعلق گفتگو، اور گانے باجے کے غلیظ اشعار، اور اجنبیوں سے اجنبیہ سے غلیظ ترین گفتگو۔ فرمایا ایسی ویسی زبان کی بات نہیں کر رہا میں، لسان ذاکرہ، زبان ایسی ہو جس سے بس اللہ رسول کا ذکر ہی جاری رہتا ہو۔ فرمایا یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری، یقین جانا یہ ایک جو یہاں پہ سرکار فرما رہے ہیں نا، اس کے اندر ایک پورا پھر سمندر بند ہے۔ اب ہم ظاہر ہیں جو چیپٹر ہے ہم نے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ یہ نکاح کی اہمیت پہ اگلا جمعہ آخری ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر نکاح کے مسائل کی طرف بھی آنا ہے، جس مقصد کے لیے اس بات کو چھیڑا۔ بہت سارے مسلمان بچیاں دے دیتے ہیں لیکن شرع نکاح ہوا ہی نہیں ہوتا۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ کے محلے میں بھی ایسی بچیاں آئی ہیں، لوگ نکاح کر کے لائے ہیں لیکن شرع نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ اس مقصد کے لیے ہم اس باب کو لے آئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ان منحوسوں کا قصور ہے جو ممبر اور محراب کے وارث تو بنے بیٹھے ہیں لیکن تمیز اتنی نہیں کہ شرع نکاح پڑھانے کے ضروری مسائل کیا ہیں۔ یہ اصل قصور ان کا ہے، اصل قصور۔ گھر والے تو خوش ہیں مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا، اب گھر والوں کو کچھ نہ کچھ پتا ہو نا کہ یوں نہ ہوا تو نکاح نہیں ہوتا۔ چلو اس کو نہیں پتا تو یہ اس کو ٹوک دے گا، یہ اس کو جیسے آپ کے محلے میں ایک کثیر تعداد ہے ہمارے نمازیوں کی جنہوں نے مختلف مقامات پہ حق مہر پہ مولویوں کو ٹوکا، 500 حق مہر رکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اتنا تو حق مہر شرعاً ادا ہی نہیں ہوتا۔ ایک عام بندہ دیہڑی دار اور مزدوری کرنے والا جس کا شعبہ نہیں علم سے، وہ ٹوک رہا ہے اس کو جو ممبر و محراب کے وارث بنے ہوئے۔ آگے سے جملے 32 روپے بھی ہوتے تھے، اب نیا فتویٰ ہے۔ اب اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، 32 روپے والی بات یا 300 والی یا 200 والی، اس کو اتنا ہی علم نہیں کہ حق مہر کی جو 2 جہات ہیں منیمم اور میکسیمم، اسلام نے کم از کم اس کی کیا مقدار رکھی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے۔
پیسوں میں تو مقدار اسلام نے بیان ہی نہیں کیا حق مہر کی. جو آپ کے زمانے میں پورے ورلڈ میں کرنسی ہے نا، اس میں تو حدیث آئی نہیں ہے. حدیث تو حق مہر کو اس کرنسی میں بیان کرتی ہے جو میرے آقا کریم کے زمانے میں کرنسی رائج تھی. درہم اور دینار، سونا اور چاندی. سونا اور جیسے اس کا پتہ چلا ہے نا، میں چاہتا ہوں نکاح کے مسائل کا بھی آپ کو ایسے ہی پتہ چل جائے، تاکہ اس طرح کا ظلم کم از کم آپ کے ساتھ نہ ہو، کم از کم آپ کے ساتھ نہ ہو. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں اس کو جس کے پاس یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں. وہ پتہ کیا ہے؟ وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ، فرمایا ایسا بدن، ایسا وجود، ایسا جسم کہ عَلَى الْبَلَاءِ، جو ہر مصیبت پہ، ہر پریشانی پہ، ہر مشکل میں، ہر بیماری میں، ہر تنگ دستی میں صابرہ، فرما ہر حال میں صبر سے کام لیتا، ہر حال میں. اور چوتھی چیز پتہ ہے کیا؟ فرمایا وہ نیک پرہیزگار بیوی. چوتھی چیز ہے نیک پرہیزگار متقی. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو نہ اپنی نفس کے معاملے میں، اپنی جان، اپنے جسم کے معاملے میں شوہر سے غداری کرے، نہ اپنے شوہر کے مال کے معاملے میں شوہر سے غداری کرے. یعنی نیک بیوی، میرے آقا فرماتے ہیں یہ چار چیزیں جس کو اللہ دے دے، سمجھو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دیا ہے. پھر ہم دوہرا لیتے تاکہ ہمیں حدیث یاد ہو جائے. نمبر ایک، ایسا دل جو ہر حال میں رب کے شکر میں لگا ہوا ہے. نمبر دو، ایسی زبان. نمبر تین، ایسا بدن جو ہر مصیبت اور بلا پہ کیا کرتا ہے. نمبر چار، نیک پرہیزگار. اچھا یہ چوتھی چیز کیسے ملتی ہے؟ کبھی سوچا؟ جب رشتہ لینے جائے نا تو پہلے پوچھنا اس کے باپ کے نام کتنی جائیداد ہے، اس سے ملے گی چوتھی چیز. جب رشتہ لینے بندہ جائے نا پہلے پوچھا جائے ان کی قوم کیا ہے، کیونکہ ہمارا قوم کے سوا نکاح ہی نہیں ہوتا. اسلام میں ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا. پتہ نہیں ہم اسلام سے خارج ہو گئے یا ہم نے اسلام کو مانا نہیں ہے. اسلام میں ہوتا ہے لیکن آج کل کے مسلمانوں کا نہیں ہوتا. دوسری چیز انہوں نے پوچھنی ہوتی تمہاری قوم کیا ہے. تیسری چیز انہوں نے پتہ کیا پوچھنی ہوتی، یہود و نصارہ کی تعلیم کتنی بڑی ہے، دنیاوی تعلیم میں کون سی ڈگری حاصل کی ہے. کبھی پوچھا ہے اس بچی کو قرآن بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں پوچھیں؟ ہمیں نیک بیوی کی ضرورت ہی نہیں. جن کو ضرورت ہے وہ پوچھتے ہیں. کبھی پوچھا یہ بچی نمازیں کتنی پڑھتی ہے؟ کبھی پوچھا اس نے رمضان کے روزے تو نہیں قضا کیے ہوئے؟ کبھی پوچھا اس کو حیض و نفاس کے مسائل آتے ہیں؟ کہیں اپنی جہالت کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں نماز تو نہیں پڑھ دیتی اگر پڑھتی بھی ہے تو؟ کبھی پوچھا مسلمان نے رشتہ کرنے سے پہلے بچی کا معیار کیا ہے؟ یہ پوچھے گا کتنی دولت ہے، اگر والدین مر جائیں تو ہمارے جائیداد سے ہمارے حصے میں کتنی آئے گی. یہ پوچھیں گے ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے پرچے لکھے ہوئے پورے ہو سکتے ہیں. یہ معیار رہے گا. تو جہاں تمہاری جن کی ہے، جہاں تمہاری نگاہیں لگیں گی بیویاں بھی تو ویسے ہی ملیں گی نا. آپ نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ کرے نہ کرے آپ کو پرواہ کیوں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے تو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں، آپ کی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں. پوچھا تھا؟ جو نہیں پوچھتے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور جب آپ اس کی تہ میں جائیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. آج آ کے وہ نمازیں اگر نہیں پڑھتی تو قصور کس کا ہے؟ بیوی کا. ایسے ہی ہے نا. آپ نے پوچھا تھا جب رشتہ ہو رہا تھا کہ بچی نمازیں بھی پڑھتی ہے یا نہیں؟ پوچھا تھا کسی نے؟ رمضان میں روزے نہیں رکھتی، اس کا حسن خراب ہوتا، یہ وجہ ہے روزے نہ رکھ. کبھی کسی نے پوچھا تھا اس کو شادی سے پہلے کہ رمضان کے روزے رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ یہ جو سارا نصاب حدیث میں آ رہا ہے یہ کن کے لیے؟
اور مسلمان ہی نہیں پوچھتا، اور مسلمان ہی، تو پھر قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہی۔ بھائی اگر گھروں کو آباد و شاد کرنا ہے، گھر میں سکون دیکھنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے جو میرے آقا کریم فرما رہے ہیں، مت پوچھو کہ قوم کیا ہے، اس وجہ سے نہ پوچھو کہ اگر ہماری قوم نہیں تو رشتہ ہی نہیں کریں گے، اس وجہ سے نہ پوچھو، ویسے پوچھنا شرن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگ اسی وجہ سے پوچھتے ہیں، اپنی قوم کی ہوئی تو کال لیں گے ورنہ کرنا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں اس بات کا کہیں ذکر ہے، سید زادوں کا معاملہ مستثنا ہے، جو میرے آقا کریم کی عطرت پاک ہے ان کا معاملہ مستثنا ہے، ان سے کلام نہیں ہوا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس کو یہ 4 نعمتیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی کیا مل گئی ہے؟ اب وہ ہمارے اندر ہیں، قلباً شاکرا، لساناً ذاکرا، بدناً علی البلاء صابرا، قلب شکر گزار، ہر حال میں رب کا شکر، زبان ہر حال میں اللہ رسول کا ذکر، اور بدن ہر مصیبت پہ مالک کی بارگاہ میں شکر، اور ہر حال میں رضا پہ راضی۔ اور چوتھی چیز سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جس کو اللہ نیک بیوی عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ کریم نیک بیوی عطا فرماتے ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ تو کم از کم حدیثوں میں عمل کرنے کا سوچیں گے۔ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ صرف بیوی لے آنے کے لیے یہ معیار نہیں ہے، جب دینی ہو تو تب بھی معیار یہی ہوتا۔ جب بچی دینی ہو نا تو آگے دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی تنخواہ کتنی، دیکھنا ہوتا ہے لڑکے کی شکل کہیں مسلمانوں جیسی تو نہیں ہے، باقاعدہ سوالات، اس سے ہم رشتہ نہیں کرتے کیونکہ اس کی شکل مسلمانوں جیسے۔ تو تم بھائی کسی ہندو کو دینا چاہتے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، رشتے سے انکار ہے، اور کیوں جی مسلمانوں جیسی شکل ہے، تو تم نے کسی سکھ کو دینی ہے، ہندو کو دینی ہے؟ یہ ہماری مسلمانیت ہے، اندازہ لگایا۔ میں کہنا تو نہیں چاہیے، ویسے چوٹ کے لیے جملہ بول رہا ہوں، تو آپ سے اپیل ہے، کلمہ کن کا پڑھا ہوا؟ داڑھی والے کو تو رشتہ نہیں دینا، کلمہ کس کا پڑھا ہوا؟ الحمدللہ جن کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے سارا کفر ایمان میں تبدیل ہو جاتے ہیں، میرے آقا کریم کے چہرے پہ بھی داڑھی مبارک سجی ہوئی تھی، اور پوری خشخشی نہیں، پوری اسلام کے مطابق، اپنی مرضی والی داڑھی نہیں چلتی، ورنہ پھر فجر کی نماز بھی اپنی مرضی کے مطابق پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، 4 فرض ہیں آپ کے، نہیں آج میں نے 6 ہی پڑھنے ہیں، آج میں نے 2 ہی پڑھنے ہیں۔ میرے بھائی جو اسلام قانون دے ہم اس کے پابند، اور پھر اگلا مرحلہ جو گزرے الیاذ باللہ، اب تک تو تھی چھوٹی داڑھی کا معاملہ، گناہ تھا، اب داڑھی کی توہین شروع ہو گئی ہے، ڈیزائننگ، یہ صریح کفر ہے۔ داڑھی کی توہین کرنا سنت رسول کی توہین ہے، اور سنت رسول کی توہین صریح کفر ہے۔ صریح کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے نوجوان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت کی بات ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک سفر میں تھے، اور آیت مبارکہ نازل ہوئی، والذین یکنزون الذھب والفضہ، سورہ توبہ میں غالباً آیت نمبر 34 ہے غالباً۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کہتے ہیں قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی واد اسفارہ، اس وقت ہم سرکار کے ساتھ کسی سفر میں تھے، سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہم کسی سفر میں تھے۔ تو فقال بعض اصحابہ، سرکار علیہ السلام کے بعض غلاموں نے عرض کی، انزلت فی الذھب والفضہ، یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے سونے اور چاندی کے بارے میں، سونے اور چاندی کے بارے میں، لو علمنا، کاش کہ ہمیں علم ہوتا، کاش کہ ہمیں
علم ہوتا کہ مال کی دنیا میں سب سے اچھا مال کون سا ہے فنتخذہ، تو ہم ضرور اس کو حاصل کرتے، ہم ضرور اس کو حاصل کرتے۔ آپ ہمیں بتا دیں سب سے افضل مال دنیا میں کون سا ہے؟ صحابہ سوال کر رہے ہیں اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرما رہے ہیں۔ فقال افضلہ لسان ذاکر، فرمایا پھر افضل ترین مال دنیا میں سمجھتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو تو وہ زبان ہے جو اللہ رسول کے ذکر میں دار رہتی ہے، وہ زبان ہے جو اللہ رسول کے ذکر میں، وقلب شاکر، فرمایا افضل ترین مال کی تمہیں ضرورت ہے نا دنیا میں، وقلب شاکر، ہر حال میں جو دل رب کا شکر ادا کرے اور رب کے رضا پہ راضی رہے، فرمایا دنیا میں سب سے اچھا مال یہی ہے، دنیا میں سب سے اچھا مال ہے۔ مزید میرے آقا کریم فرماتے ہیں وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور صحیح العقیدہ بیوی، زوجۃ مؤمنہ، صحیح العقیدہ مسلک حق کا اہل سنہ و جماعت سے تعلق رکھنے والی بیوی، اور وہ بھی ایسی تعینہ علی ایمانہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پہلی شرط ہے، اچھا مال پوچھا ہے نا تم نے، پہلی شرط ہے کہ وہ صحیح العقیدہ عورت ہو جو تمہاری بیوی ہے۔ معلوم ہوا کہ بندے کا نکاح صرف کس سے ہوتا ہے؟ صحیح العقیدہ سے۔ مرد اگر صحیح العقیدہ ہے تو عورت کا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے نکاح کے لیے۔ اگر عورت صحیح العقیدہ ہے تو جس مرد سے اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کا صحیح العقیدہ ہونا، ورنہ نکاح ہوتا، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اور صحیح العقیدہ کا معنی یہ ہے جو نہ رسول اللہ کا گستاخ ہو، نہ صحابہ کا گستاخ ہو، نہ سرکار علیہ السلام کی بیویوں کا گستاخ ہو، نہ میرے آقا کریم کے اہل بیت عطرت رسول کا گستاخ ہو، نہ پنجتن پاک کا گستاخ ہو، نہ حقیقی اولیاء، چوڑے چمار جو پیر ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے، 2 نمبر ڈاکو لٹیرے ہمارے مسلک کو بدنام کرنے والے، ان کی بات نہیں۔ میری مراد وہ اولیاء ہیں حضور داتا گنج بخش جیسے اولیاء، میری مراد ہے بابا فرید الدین گنج شکر جیسے اولیاء، میری مراد ہے حضور اعلی حضرت امام اہل سنت جیسے اولیاء، میری مراد ہے سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری جیسے اولیاء، میری مراد ہے جناب سرکار بغداد جیسے اولیاء۔ چوڑے چماروں کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہمارے مسئلے کو بدنام کرتے ہیں، اور ان کے پاس تو جانا ہی حرام ہے، ان چوڑے چمار 2 نمبر باپوں کے پاس جانا ہی حرام ہے۔ ان سے زیادہ اثر آپ کے اپنے دم میں، اگر آپ کو سمجھ ہو قرآن و سنت کی۔ یہ جو چوڑے چمار بیٹھے ہیں، ہر گلی میں 3-4 اکٹھے ہوئے ہیں، ہر بازار میں، ہر محلے میں 4-5 اکٹھے ہوئے ہیں، جس کو گھر سے روٹی نہیں ملتی وہ پیر بن کے بیٹھا ہوا۔ عذاب یہ ہے ہمارے زمانے میں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ پیر کی شرائط کیا ہے۔ ایک شرط یاد رکھ لیں، ایک شرط، باقی سب چھوڑ دیں۔ مسلمان ہونا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ صحیح العقیدہ ہو۔ آگے 4 میں سے ایک شرط ذہن میں رکھ لیں، وہ عالم بھی ہوتا ہے۔ پیر کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ شریعت کا عالم بھی ہوتا ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط۔ اور جب شرط نہ ہو تو وہ چیز صحیح، اگر یوں سمجھ نہیں ہے تو ابھی جب جمعہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا نا، آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں، جمعہ ہو جائے گا؟ پاکستان میں جنوب کی طرف منہ کر لیں، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ قبلہ کی طرف سینے کا ہونا شرط ہے۔ یہ عرفاً جملہ بولا جاتا ہے منہ کا ہونا، شرط جو ہے وہ سینے کا ہونا ہے، اس لیے بولا ہے تاکہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے ہمارے اوپر۔ قبلہ کی طرف سینہ اور رخ کا ہونا شرط، جنوب کی طرف شرط نہیں تو نماز نہیں۔ تو پیر کے لیے شرائط میں ایک شرط ہے عالم ہونا، جب عالم نہیں تو بولنے تو صحیح نہیں ہے، جو ان سب کا غلام ہو نا، ان سب کا، وہ صحیح العقیدہ ہوتا، وہ صحیح میرے آقا کریم فرماتے ہیں
زوجۃ مؤمنہ، زوجہ ہو بیوی ہو، موصوف ہے، مؤمنہ اس کی صفت ہے۔ فرمایا ہر بیوی کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، وہ بیوی بہترین مال ہے جو بیوی بھی ہو اور صحیح العقیدہ بھی ہو اور ایمان اور شریعت پر اپنے شوہر کی ہیلپ بھی کرتی ہو۔ فرمایا یہ تمہارے دنیا کے مالوں میں بہترین مال ہے، تمہارے دنیا کے مالوں میں یہ بہترین مال ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال اربع من السعادہ، چار چیزیں ہیں یہ سعادت مندی سے ہیں۔ چار چیزیں کس سے ہیں؟ سعادت مندی سے ہیں۔ المرأة الصالحہ، سب سے پہلے سرکار نے رکھا نیک بیوی، المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والمسکن الواسع، گھر اتنا ہو کہ بندہ آسانی کے ساتھ رہ سکے، جس میں عبادت کرنی ہو تو آسانی کے ساتھ جگہ موجود ہو، گرمی سردی کے اعتبار سے آسانی کے ساتھ۔ فضول خرچی کی یہاں ذکر نہیں ہو رہا کہ 10 بندے ہیں گھر کے اور 50 کمرے بنے ہوئے گھر میں، ایسا گھر مراد نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جس میں بندہ سردی گرمی کے اعتبار سے آسانی کے ساتھ رہ سکے وہ گھر مراد ہے۔ فرما جس کو رب نے ایسا گھر دیا یہ بھی سعادت مندی میں سے ہے، یہ بھی سعادت ہے۔ والجار صالح، اور پڑوسی ہو تو میرے آقا فرماتے پرہیزگار متقی ہو۔ یہ اس قدر کا، اس نعمت کی قدر کا ان سے پوچھے، اللہ معاف کرے جن کے پڑوسی برے ہیں، جن کے پڑوسی شریر ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیسے گزر رہی ہے۔ شرط یہ ہے بندہ خود پرہیزگار ہو اور پڑوسی برے ہوں، پتہ پھر چلے گا کہ نیک پڑوسی کی کیا کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور بندہ آپ بھی شریر ہے تو اس کو کیا پتہ چلنا، پڑوسی نے 2 تھپڑ لگائے وہ 4 لگا دے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کیا پتا۔ یہ پرہیزگار سے پوچھیں جو متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، رب سے ڈرنے والا بھی ہے، شریعت پہ چلنے والا بھی ہے، میرے آقا کریم کی سنت کا پیکر بھی ہے، اس سے پوچھیں۔ اللہ معاف کرے اس کا کوئی پڑوسی ہے برا، اس سے پوچھیں، وہ کہے گا یار پتہ نہیں کون سا دن ہو، یا میں مر جاؤں یا میں یہاں سے ہی چلا جاؤں۔ نیک بندے کی یہی جواب ہو، برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگا، شریر پڑوسیوں سے رب کی پناہ۔ میرے آقا کریم فرمانے، میں تو نہیں کہہ رہا، فرمائیے سعادت مندی ہے کہ بندے کا پڑوسی اچھا ہو، بندے کا پڑوسی بھلے کافر ہو لیکن اچھا ہو، اس کی حرکتوں سے آپ کو تنگی نہ ہو۔ یہاں اچھے سے مراد یہ ہے اس کی حرکتوں سے آپ کو، کیونکہ اسلام نے کافر کو بھی مسلمان کا پڑوسی ہی قرار دیا ہے۔ پڑوسیوں کی 3 اقسام میں سے ایک قسم یہی ہے کہ ہے کافر لیکن ستاتا نہیں ہے کافر لیکن ستاتا نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز سعادت مندی میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی سواری، ایسی کوئی بھی سواری ہو ایسی، جب اس پہ سوار ہو جائے تو وہ تنگ کرنا شروع نہ کرے۔ سواری کوئی بھی ہو سکتی ہے، سائیکل بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 20 لاکھ کی گاڑی ہو تو پھر ہی اچھی سواری ہے۔ مطلق یہ فرمایا کہ سواری ہو سوار کے حق میں بہتر ہو، یہ نہ ہو کہ یہاں سے چلیں تو 1 کلومیٹر کے بعد پھر اتریں جی، پھر 10-15 منٹ اس پہ لگائے، آدھا کلومیٹر چلیں پھر اتر آؤ جی، اب کیا ہے جی، اب ورک شاپ کے بغیر گزارا ہی نہیں چلنا۔ یہ مطلب ہے اب سواری اس کی کنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے، سواری کی یہ نہیں بات کی جا رہی کہ وہ 500 والی ہے یا وہ 10 لاکھ والی۔ فرمایا کہ سواری جیسی ہی ہو، مومن کا حق بنتا ہے کہ کم از کم ایسی ہو کہ بظاہر اس کا نظام درست ہو، ویسے تو نئی چیز بھی خراب ہو سکتی ہے، بظاہر اس کا نظام کیا ہو، درست ہو۔ مومن کی شان یہ ہے، فرمایا یہ مومن کے حق میں سعادت مندی ہے۔ وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشَّقَاءِ، 4 چیزیں فرمایا بدبختی میں سے ہیں۔ 4 چیزیں، پہلے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا الجار السوء، شریر پڑوسی، یہ بدبختی ہے۔
نمبر 2 والمرأة السوء، بری عورت، بری کون سی؟ بولنا نہیں، کون سی عورت ہے؟ جو پردہ نہ کرے وہ تو صالح عورت ہے. آپ ذرا بولنا ہے. آپ جو فلمیں ڈرامے دیکھے وہ بھی صالح عورت کہلائے گی، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی متقی کہلائے گی، رمضان کے روزے نہ رکھے وہ بھی متقی. ایسے ہی ہوگا تو کون ہوگی؟ سادہ لفظوں میں ہم اس کا ترجمہ کر دیں، پچھلی اور اگلی دونوں باتیں سمجھ آ جائیں. شریعت پر چلے تو اچھی عورت، شریعت کے خلاف چلے تو بری عورت. اور میرے آقا نے فرمایا جس کو بری عورت ملی ہے یہ اس کی بدبختی ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ تو اس بدبختی کو سعادت مندی میں تبدیل کریں گے یا اسرائیل کا انتظار کرنا ہے؟ آج وقت ہے، آج توبہ کرو، آج وقت ہے اپنے آل و عیال کو سیدھے راستے کی طرف لے آؤ. آج وقت ہے، زندگی کسی وقت بھی یہ سانچیں ٹوٹ سکتی ہیں. بندہ اس وقت ہایا ہے کرے جب فرشتے لتر لے کے آ جائیں، اس وقت بندہ ہایا ہے کرے جب فرشتے جہنم کا عذاب دینا شروع کریں. اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آج اللہ کی بارگاہ میں جھکو. اور وہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے، کتنا بڑا غفور رحیم ہے، کتنا آپ سوچ نہیں سکتے. ایک حدیث بلکہ قرآن کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ فرماتا ہے جب بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس کے جتنے گناہ اس سے پہلے ہوتے ہیں وہ سارے میں گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں. آپ اندازہ تو لگا، یہ نہیں کہ معاف کرتا ہوں، فرمایا وہ 20 کھرب گناہ ہے تو سب کے سامنے نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اس سے بڑھ کے اور اللہ آپ کیا اللہ سے بندہ مانگنا چاہتا ہے؟ یہ سب سرکار مدینہ کا صدقہ ہے. پیچھے تو توبہ کے لیے بندے کو قتل کرنا پڑتا تھا. جائیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف، سورہ بقرہ کے اندر مسئلہ موجود ہے. گناہ کیا، اللہ نے فرمایا اب قتل کرو ان کو. آئے نا ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ نے فرمایا اب توبہ یہ ہے ان کو قتل کرو، جنہوں نے گناہ کیا ان کو وہ قتل کرنے جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا. اور ایک دن میں 70,000 بندہ قتل ہوا توبہ کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے اپیل کی مالک 70,000 بندہ ایک ہی دن میں توبہ کی وجہ سے ہم تیرا حکم مان کے قتل کر چکے ہیں. آرڈر دیا، میری امت نے قتل کر دیا، کوئی میری امت پہ شفقت نہیں ہو سکتا. فرمایا چلو ٹھیک ہے، جن کو قتل کیا گیا ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیا، اور اب مزید قتل کی ضرورت نہیں، بس ویسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے. ہمیں کتنی مشکل لگتی ہے، کتنا پہاڑ اٹھانے پڑتے ہیں توبہ کے لیے. اتنا آئندہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہوں. او مالک تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، جو ہو گیا اس کو معاف کر دے. یہ 3 باتیں اپنانے سے بندے کی توبہ پوری ہو جاتی ہے. اور فرمایا جتنے پہلے کے سب کے سب میں نیکیوں میں تبدیل کروا دیتا ہوں. سب کے سب نیکیوں میں. اپنے اپنے حال پہ غور کرنا ہے، کتنی سعادت مندی والی چیزیں کتنی بدبختی والی ہیں، ذرا ان کو چینج کریں. اور تیسری چیز بدبختی والی، والمرکب السوء، ایسی سواری جو بندے کو ذلیل ہی کرتی رہے، ایسی سواری جو بندے کو، اس سے بہتر ہے سواری ہی نہ ہو، اس سے بہتر ہے سواری ہی نہ ہو. اور نمبر 4 والمسکن الضیق، ایسا گھر جس میں بندہ سو ہی نہیں سکتا، اتنا تنگ گھر جس میں بندہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، جس میں بندہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. اور ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان میں سے اگر کسی کو یاد ہو، اتوار کے درس میں گزری تھی. فرمایا تمہارے گھروں میں سب سے کشادہ گھر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کی. اللہ کریم سے دعا گو ہیں صحیح معنوں میں مجھے آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی دین اسلام سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام.